چلیے کوئی ایڈ کر دے جو لوگ جوائن کریں دیر میں، ان کو کوئی ایڈ کر دے، باقی میں درس شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الاشباہ والنظائر کے فن ثانی میں مداینات کا بیان ہے، اور مداینات سے مراد وہی دیون سے متعلق تمام چیزیں، ابراء، اسقاط، استیفاء، دین کا مطالبہ، کفیل، اصیل، دین کو بیچنا، ہبا کرنا، دین کے قبضے کا کسی کو وکیل بنانا، دین کو کسی کے حوالے کرنا، دین سے طلبہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ دین کسی کے ذمے، ادھر کسی کو کہ میں نہیں، اس سے لے لو جا کر کے، تو وہ حوالہ ہو گیا، پوری کتاب الحوالہ ہے۔ صلح ہے دین کے سے متعلق، قضا و شہادات، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو مداینات میں ساری باتیں۔ دیکھیے کہتے ہیں وَفِيهِ مَسَائِلُ، اس میں چند مسائل ہیں جو ضوابط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں الابراء عن الدین، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، دین سے بری کرنا، دین سے بری کرنا، تو دین سے بری کرنا بالکل درست ہے، عین سے ابراء درست نہیں ہے، دین سے ابراء درست ہے۔ اور دین کہتے ہیں معافی ذمہ کو، جی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے تاکہ کچھ مسائل سمجھ میں آئیں۔ دین اور عین یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دو قسیم ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ جو ذمے میں لازم ہوتا ہے اسی کو دین کہتے ہیں، اور عین تو مال ہے، لہٰذا اس اعتبار سے دین مال نہیں ہے، دین عین نہیں ہے، ذمے میں ہونا یہ ایک اعتبار ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ادا کیا جاتا ہے تو عین کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، تو جب عین کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے تو پھر دین سے ابراء کر دیتے ہیں، تو اس طرح، ورنہ دین کو آپ دے کیسے سکتے ہیں؟ اس کا وجود ہی اعتباری ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے دین اور عین کو سمجھنا ضروری ہے، دین جو ذمے میں ہوتا ہے اور عین ذمے میں نہیں ہوتا، وہ تو خارج میں ہے۔ الابراء عن الدین اذا قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لی علیک کان ابراء عاما، یہ ابراء جو کرتے ہیں نا، بری کرتے ہیں، ابراء جو ہوتا ہے، تو طالب مطلوب سے کہے کہ میرا، ہاں، تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، لا تعلق لی، میرے لیے تمہارے اوپر کچھ بھی حق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ابراء عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جتنے طرح کے حقوق آ سکتے ہوں، چاہے دین ہو، چاہے کوئی چیز ہو، یا مثال کے طور پر مبی کا ثمن ہو یا امانت ہو، وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ساقط ہو گئے، ابراء عام ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ وہ کہتا لا حق لی قبلہ، کہ میرا اس کی طرف کوئی حق نہیں آتا، لا نفی جن سے کہہ دیا اس نے، تو پھر سب کے سب ختم ہو گئے نا، تو یہ ابراء عام ہے۔ تو لا حق لی قبلہ کہے یا لا تعلق لی علیک بولے، یہ ابراء عام ہے، جتنے بھی حقوق اس کے ذمہ آ سکتے تھے وہ سب کے سب ساقط ہو گئے، سب سے ابراء ہو گیا۔ الا اذا، اب یہاں پہ ایک ضابطہ بتا دیا نا، استثناء دیکھیے، الا اذا طالب الدائن الکفیل فقال له طالب الاصیل فقال لا تعلق لی علی لم یبرأ الاصیل، جی دائن نے کفیل سے مطالبہ کیا تو کفیل نے کہا اصیل سے مطالبہ کرو نا، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ تو دائن نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی تم کو کفیل بنا دیا تو اس سے کیوں مانگوں میں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی جملہ لا تعلق لی علیہ، جو اوپر کہا، کیا کہا تھا کہ اس سے ابراء عام ہوتا ہے، یہاں پر اس نے ابراء عام والا لفظ بول دیا، تو کہتے ہیں یہاں پھر بھی اصیل بری نہیں ہوگا، اصیل بری کیا بول رہے ہیں؟ لم یبرأ الاصیل،
تو دائن نے دین دیا تھا مدیون کو، تو مدیون نے جب مطالبہ کیا دین کا، تو دائن نے کہا کہ تمہارا کیا ٹھکانہ کہ تم دو گے کہ نہیں دو گے، ایک کفیل لے کے آؤ۔ تو بکر جو اصیل ہے اس نے عمرو کو کفیل بنایا زید کے لیے، اور زید دائن ہے، تو عمرو جو کفیل ہے، تو کفیل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ دائن دونوں سے کسی سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ ضم الذمۃ الی الذمہ کا نام کفالت ہے۔ تو عمرو جب کفیل بن گیا تو یہ زید جو دائن ہے یہ اصیل سے بھی مانگ سکتا ہے اور کفیل سے بھی مانگ سکتا ہے۔ تو جب اس نے کفیل سے مطالبہ کیا کہ لاؤ، تو کفیل نے کیا کہا؟ اصیل سے مانگو۔ تو اس نے کفیل کو کہہ دیا کہ میرا اصیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی جملہ ابرا والا۔ تو کیا اتنا کہنے سے اصیل بری ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، یہاں پر یہ استثناء ہو گیا۔ حالانکہ اگر یہ کفالت والا مسئلہ نہیں ہوتا، کفیل نہیں ہوتا، اور یہ کہتا اپنے مدیون کو کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں آتا یا میرا کوئی تعلق نہیں، تو ابرا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن کفیل سے مطالبہ کیا، اس نے کہا اصیل سے مانگو، تو اس نے کفیل کو کہہ دیا کہ اصیل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یا لا تعلق علی قبلہ یا لا تعلق علی علی، تو اس سے اصیل بری نہیں ہوگا، کیونکہ اب مطالبہ دو سے متعلق ہو گیا ہے۔ اس کی تعویل یہ کریں گے کہ جب اس نے کفیل لے لیا اور کفیل سے مطالبہ کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اصیل سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اب میں تمہیں سے مطالبہ کروں گا، مطالبے کی بات کر رہا ہے، وہ دین کو معاف نہیں کر رہا ہے وہ، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مطالبہ اس سے کچھ نہیں کروں گا، اب تم سے کروں گا، اسی لیے تو میں نے تم کو گارنٹر بنایا۔ کیوں کفیل بنے ہو تم؟ جب کفیل سے مطالبہ کیا تو کفیل نے کہا اصیل سے مطالبہ کرو، کہا کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہے میرا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں اس سے مطالبہ نہیں کروں گا، تو یہ ابرا نہیں ہے۔ تو ما لی علی کا کیا ہے؟ لا تعلق لی علی، لا تعلق لی علی، یہ جملہ ابرائے عام کے لیے کافی ہے نا، اوپر بتایا۔ لیکن اگر دائن کفیل سے دین کا مطالبہ کر رہا تھا، تو کفیل نے فقال له، کفیل نے دائن کو کیا بولا؟ طالب الاصیلہ، تم دین کا مطالبہ کس سے کرو؟ تو دائن نے کہا کہ اصیل سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو یہ کہہ دینے سے اصیل بری نہیں ہوگا، اور یہی قول مختار ہے جیسا کہ پنیا میں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا ضابطہ دیکھیے، الابراء یرتد بالرد الا فی مسائل، ابراء رد سے رد ہو جاتا ہے، رد کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی تبرعات میں 5 قسم کے تبرعات ایسے ہیں جو قبول کرنے سے صحیح ہو جاتے ہیں اور رد کرنے سے رد ہو جاتے ہیں، ورنہ تبرعات عام طور پہ رد کرنے سے رد نہیں ہوتے۔ دینے کو دیا تھا دے دیا، لو چاہے مت لو۔ تو ان میں اقرار اور یہ ابرا بھی ہے، ابرا جو ہے رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے۔ تو زید جو ہے اس نے سامان بیچا بکر کو، اور بکر کے ذمے تھا کہ وہ سمن دیتا، تو دین ہو گیا نا بکر پر جو مشتری ہے، تو مشتری کو پیسے دینا ہے جو دین ہے، تو زید نے کیا کیا کہ اس کے سمن کو معاف کر دیا، بری کر دیا کہ چلو جانے چھوڑو، پیسہ مت دینا۔ تو یہ ابرا ہے۔ اب مشتری نے کیا کیا کہ اس ابرا کو رد کر دیا، جی ابرا کو رد کر دیا، ہاں، تو یہ رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے، ابرا رد کرنے سے نہیں مجھے فری میں نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوگا نہیں مجھے فری میں نہیں چاہیے، پیسہ تو دوں گا۔ تو رد ہو جانے کا مطلب یہ کہ پھر کل کو وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ زید نے بکر کو سامان بیچا اور بکر نے پیسہ نہیں دیا ابھی، تو کل زید نے بکر کو سمن سے برات دے دی، تو اگر وہ خاموش رہا تو برات ہو گئی، لہذا کل کو مطالبہ پائے مشتری سے کر نہیں سکتا۔ لیکن اگر مشتری نے اس ابرا کو رد کر دیا تو رد ہو گیا،
لہٰذا اگرچہ آج جو ہے نا زید نے اپنے مشتری کو بکر کو معاف کر دیا تھا، لیکن چونکہ اس معافی کو اس نے قبول نہیں کیا تو پھر کل پرسوں وہ پھر مطالبہ کر سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی الا فی مسائل، یہ ایک ضابطہ ہو گیا کہ الابراء یرتد بالرد. استثناء دیکھیے، الا فی مسائل، چند مسائل ایسے ہیں کہ جن میں رد کرنے سے بھی ابراء رد نہیں ہوگی، رد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. الاولی، پہلا مستثنی مسئلہ، اذا ابرأ المحتال المحال علیہ فردہ لم یرتد، محتال نے محال علیہ کو بری کر دیا. اب کتاب الحوالہ میں کم سے کم یہ بات سمجھ میں آنے کے 3 لوگ تو چاہیے نا. ایک محیل ہوتا ہے، ایک محال لہو یا محتال لہو ہوتا ہے، تیسرا جو ہے نا محال علیہ یا محتال علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ زید جو ہے دائن ہے اور بکر جو ہے مدیون ہے. تو اسی طرح سے اور زید خود مدیون ہے اس کا، عمر کا. ایسا ہوتا ہے نا، جی زید دائن ہے اور بکر مدیون ہے، لیکن زید کے ذمے بھی کچھ دین ہے. کس کے؟ تیسرے بندے کے. تو ایسی صورت میں عمرو جو دائن ہے، جس نے دین دیا ہے کس کو؟ زید کو، تو یہ دین کا مطالبہ عمرو زید سے کرے گا، جی اور زید کے بھی دین ہے کس پر؟ بکر پر. تو وہ مطالبہ اس سے کرے گا. تو زید جو بیچ میں ہے یہ بکر کا دائن ہے اور عمرو کا مدیون ہے. اس نے حوالہ کر دیا کہ تم جو ہے نا بکر کو کہہ دیا کہ تم جو ہے مجھے دینا ہے، تم کو مجھے مت دینا، عمرو کو دے دینا. اور عمرو سے کہہ دیا کہ تم بکر سے لے لینا. حوالہ سمجھ میں آ گیا؟ تو حوالہ جب ایجاب و قبول ہو جائے تو حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ جو محیل جو حوالہ کرتا ہے نا، اسی محیل کہتے ہیں، وہ بری ہو جاتا ہے. زید کے 500 روپے بکر پر آتے تھے، اسی طرح سے عمرو کے 500 روپے زید پہ آتے تھے. تو حساب برابر نہیں ہو گیا کہ تم میرے پاس آؤ گے بجائے میرے پاس آنے کے جاؤ بکر سے لے لو. اسی کو حوالہ کہتے ہیں نا. تو جو اپنے اوپر آتے ہوئے قرض کو اپنے مدیون کے حوالے کر دے تو جس کے لیے کرے گا وہ ہے محتال لہو، اور جس پر حوالہ کرے گا وہ محتال علیہ، اور جو کرے گا وہ محیل ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ابر المحتال المحال علیہ، وہی ہے امر والی صورت، اور محتال سے مراد محتال لہو، کیونکہ جو حوالہ کرے گا وہ محیل ہے. تو محیل نے تو محتال لہو کو کہہ دیا کہ تم میرے پاس بار بار آتے ہو، جاؤ میرے مدیون سے لے لو. تو اس کا مدیون جو بکر ہے وہ محتال علیہ ہے. محتال علیہ کہیے یا محال علیہ کہیے، اور جس کا دین زید پر آتا تھا یہ محتال لہو ہے، اسی کو کہنا جا کے وہاں سے لے لو. تو اب کیا ہوا کہ محتال نے محال لہو کو بری کر دیا. محتال لہو نے کیا کیا؟ کیونکہ اس کا قرض زید پر آتا تھا، عمر کا قرض زید پر آتا تھا، زید کا قرض کا دین بکر پر آتا تھا. تو اس نے زید نے اس کو کہا وہاں سے لے لو، تو اس نے اس کو بری کر دیا، جو کہ خود اس کا مدیون نہیں ہے. محتال علیہ جو ہے نا اس کا مدیون، اس کے مدیون کا مدیون ہے. تو جب محتال لہو محتال علیہ کو بری کرے گا تو محتال علیہ اگر رد کرے گا لم یرتد، یہ رد نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی؟ تو گویا کہ اپنا مدیون نہیں، مدیون کے مدیون کا دین کو رد کرنا، کہ ابرا کو رد کرنا. تو محتال لہو نے محتال علیہ کو بری کر دیا، اور اس پر جو ہے نا محتال علیہ نے قبول نہیں کیا بلکہ رد کر دیا، تو یہ رد نہیں ہوگا، لم یرتد، بلکہ وہ معاف ہو گیا. کما ذکرنا ہو فی شرح الکنز. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا سا یہ محتال اور محتال علیہ کی وجہ سے
سمجھانا پڑا ٹھیک سے، لیکن اب دیکھیے آسان ہونا چاہیے. الثانیہ، دوسرا استثنائی مسئلہ کیا ہے؟ اذا قال المدیون ابرئنی فابرأہ فردہ لا یرتد. مدیون نے اپنے دائن سے کیا بولا؟ مجھے بری کر دو، تو اس نے اس کے کہنے سے بری کر دیا، تو اب اسے ابرا کو یہ رد کر دیا تو رد نہیں ہوگا، کیونکہ اسی کے کہنے سے کیا اس سے. یہ رد نہیں ہوگا بلکہ ابرا ہو چکا، لہٰذا کل کو پرسوں کو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. یہ بات آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کما فی البزازیہ. الثالثہ اذا ابرأ الطالب الکفیل فردہ لم یرتد. طالب کفیل کو بری کر دے. طالب کیا کرے؟ طالب جو دائن ہے اسے تو اپنے مدیون سے یعنی اصیل سے مطالبہ کرنا ہے، بیچ میں کفیل آ گیا تو طالب جو ہے نا وہ کفیل کو بری کر رہا ہے. تو کفیل کو بری کرنے سے دین سے برات تھوڑی ہو جائے گی، یہ تو مطالبے میں شریک ہوا ہے نا. تو یہ براعت کس سے ہے؟ کفیل کو بری کیا، فردہ، تو کفیل نے اس ابرا کو کیا کر دیا؟ لم یرتد، تو یہ رد نہیں ہوگا، یعنی ابھی بھی اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اور دین ابھی بھی اصیل پر رہے گا. معاملہ سب کے سب دین کا اصیل پر ہے نا. تو طالب اگر کفیل کو بری کر دے اور کفیل اس ابرا کو قبول نہ کرے، رد کر دے، تو رد نہیں ہوگا. جیسا کہ کتاب الکفالہ میں بیان کیا، وقیلا یرتد، مرتد نہیں ہے، وقیلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک اور قول ہے کہ جب طالب کفیل کو بری کرے گا اور کفیل قبول نہ کرے، رد کر دے، تو رد ہو جائے گا. الرابعہ، چوتھا استثنائی مسئلہ کیا ہے؟ اذا قبلہ ثم ردہ، ہے جب مدیون نے ابراء دائن کو قبول کر لیا، یعنی دائن نے مدیون کو بری کیا اور اس ابراء کو مدیون نے قبول کر لیا اور اب رد کر رہا ہے، تو اب رد نہیں ہوگا. کما ذکر الزیلعی فی مسائل شتہ من القضاء، کتاب القضاء میں مسائل شتہ میں ذکر کیا. تو یہ 4 استثنائی مسائل تھے، ان کو بیان کر دیا. اب آئیے کہتے ہیں الابراء لا يتوقف علی القبول. ابراء قبول پر موقوف نہیں ہے. ابراء ہاں، یعنی قبول کرے نہ کرے، خاموش رہیں گے تب بھی ابراء ہو جاتا. ابراء جو ہے حالانکہ ابھی بتایا کہ ابراء رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے، ابراء، لیکن یہ ایجاب، یہ تبرع وہ ہے جو ایجاب و قبول دونوں ضروری نہیں ہے. لہذا دائن نے بری کیا اور مدیون خاموش رہا تو ابراء ہو جائے گا، لیکن رد کر دے تو رد بھی ہو جائے گا. تو اسی کو کہا الابراء لا يتوقف القبول، ابراء قبول پر موقوف نہیں ہے. مگر استثناء دیکھیے، الا فی الابراء فی بدل الصرف والسلم، مگر بدلے صرف اور بدلے سلم میں اگر جو ہے نا وہ ابراء کرے، کما فی البدائے، یعنی جتنے بھی ابراء ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا قبول پر موقوف نہیں ہے، مدیون خاموش رہے تو وہ بری ہو جائے گا، لہٰذا مطالبہ بعد میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ 2 ایسے ہیں کہ ان میں ابراء قبول پر موقوف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اصل میں یہ عقد ہے بدلے صرف اور بدلے سلم کی بات ہو رہی ہے. تو بیع سلم ہے یا بیع صرف ہے، تو ایک نے سمن کی بیع کی اور ادھر سے بھی سمن لینا ہے. تو سمن میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ تقابض بدلین شرط ہے فی المجلس ہے. تو یہاں پر تقابل بدلین جو ہے وہ شرط ہے، ابھی ہم نے دے دیا ایک طرف سے صرف سمن، اور ابھی اس نے نہیں دیا ہے کہ یہ اسی سے معاف کر رہا ہے، بدل کو ہی معاف کر رہا ہے. تو بدل کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں رکن ہیں، مبی اور سمن رکن ہے کہ نہیں ہے. تو کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ رکن ہی ختم ہو جائے اور عقد ہو جائے؟ جی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. عقد ہو جانے کے بعد کوئی معاف کر دے الگ بات ہے، اب ابھی عقد ہوا ہی نہیں. اور بدلے بیع صرف میں تقابض بدلین اگر مجلس میں نہ ہو سکے تو بیع باقی رہ جائے گی.
تو ایجاب و قبول ہے، اور یہاں پہ ایک طرف مبی ہے، دوسری طرف سمن ہے، دونوں طرف سمن ہے. تو ان میں ایک بندہ کیا کر رہا ہے کہ دوسرے کو سمن سے بری کر رہا ہے. تو جس چیز سے بری کر رہا ہے وہ معاوضہ ہے نا، تبھی تو بے واقع ہوگی. تو یہ وہ عقد کا ایک رکن ہے، اور اس رکن کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اقالہ کر رہا ہے یہ، لہٰذا دونوں کی مرضی چاہیے عقد کو کینسل کرنے کے لیے، اس لیے قبول کے بغیر نہیں ہوگا. یہ ابراء نہیں ہے، یہ پورے عقد کو ہی ختم کرنا ہے. ابراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقد ہو چکا اور اب ایک چیز معاف کر رہے ہیں. جیسے بائع اور مشتری کے درمیان عقد ہوا، مبی دے دیا اس نے اور ثمن اس کو دینا ہے، عقد ہو چکا، قبضہ بھی ہو گیا، بیعت مکمل ہو گئی نا. اب بائع کہے کہ مشتری سے کہ میں نے تمہیں ثمن معاف کیا، تو یہ ابراء ہو گیا. لیکن بیع صرف میں بدلے صرف کو معاف اگر کرے گا تو یہ ابراء نہیں ہے، یہ عقد کو کمپلیٹ ہونے سے مکمل ہونے سے پہلے ختم کرنا ہے. تو جب عاقدین ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہی معاملہ بدلے سلم کا ہے کہ جو ہے نا مسلم فی الیہ نے رب السلم نے قبضہ دے دیا، پیسہ دے دیا اس کو، اب اس کو گیہوں یا چاول جو بھی ہے وہ دینا ہے 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد. تو جس نے پیسہ دیا تھا اس نے کہا کہ میں نے تم کو معاف کیا، تو یہ ابراء درست نہیں، کیونکہ وہ رکن ہے، اور رکن کو معاف کرنے کا مطلب بیع کو ختم کرنا. تو بیع سلم جب ہو چکی اور یہ کہے گا میں نے چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ کہ پیسہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو اس کو پیسے کی ضرورت تھی، اس لیے بیع سلم کیا تھا اس نے، اور آپ جو ہے وہ اس کو معاف کر بدلے سلم کو کیا کر رہے ہو؟ معاف کر رہے ہو. اور معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ عقد کو ختم کرنا. تو اس کی مرضی بھی چاہیے. تو یہی 2 صورتیں ہیں کہ ابراء میں جو ہے نا قبول کے بغیر ابراء نہیں ہے. کن 2 چیزوں میں؟ بدلے صرف میں اور بدلے سلم میں، کیونکہ یہاں پر ابراء جو ہے نا یہ عقد کو ختم کرنے کے مترادف ہے. چلیے آج اسی تک، یہی تک روکتے ہیں.